آپا شمیم ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ بالآخر اس آپا شمیم کو اور اس کی بہن نسیم دونوں بہنوں کو ان کی اکڑ کی سزا مل جاتی ہے۔ شمیم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بالکل ہی تنہا رہ جائے گی اور یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑے گی اور تو اور محلے میں اس کی بدنامی الگ ہوگی۔ اور دوسری طرف نسیم جو اپنے شوہر کو لے کے الگ ہونا چاہتی تھی کیونکہ اپنی ساس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی، اسی وجہ سے صادق اور اس کی ماں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن اب مجبور ہو جائے گی نہ صرف اپنی ساس بلکہ سوکن کے ساتھ بھی گزارا کرنے پہ۔ شمیم جو کہ گھر میں نہ صرف اکیلی بلکہ سمجھو قید ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ نہ تو کوئی محلے والا اس کے گھر میں آتا ہے اور نہ ہی خود کہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اگر اپنی تنہائی کے خوف سے کہیں چلی بھی جاتی ہے تو محلے والے سو سو باتیں بناتے ہیں کہ کتنی دفعہ کہا ہے اس عورت کو گھر مت گھسایا کرو، اپنے تو گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، دوسروں کے گھر میں منہ اٹھا کے چلی آتی ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ مردوں کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے اور بیویوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے۔ بالآخر شمیم محلے داروں کے گھر جانا بھی چھوڑ دیتی ہے، لیکن جب بالکل تنہا بیٹھی ہوتی ہے تو افسردگی میں اسے ابا جی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ شمیم تم نے اپنی حرکتیں تبدیل نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بھائی بھابھی بھی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور تم اس دنیا میں بالکل تنہا رہ جاؤ۔ شمیم اب بیٹھ کے سوچتی ہے کہ میں تو اسی لیے اکڑ دکھاتی تھی کہ اس گھر پہ اپنی حکمرانی کرنا چاہتی تھی، عبدالباری کو کشف کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتی تھی، لیکن میرے ہاتھ کیا آیا، وہ لوگ تو اپنی زندگی میں خوش ہیں جبکہ میں یہاں تنہا بیٹھی رو رہی ہوں۔ دوسری طرف عبدالباری شمیم کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کے گھر چھوڑ کے چلا تو جاتا ہے، لیکن جب تنہا بیٹھا سوچتا ہے تو اسے بھی اپنے ابا جی کی باتیں یاد آتی ہیں جنہوں نے وعدہ لیا تھا کہ عبدالباری کچھ بھی ہو جائے تم بہن بھائیوں کو ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، قیامت والے دن ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایک طرف شمیم باجی ہیں جو اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آتی، ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو چکا ہے، اور دوسری طرف ابا جی کے ساتھ کیا وعدہ، اگر میں اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے واپس چلا بھی جاتا ہوں تو شمیم باجی جو اپنی خصلت سے باز نہیں آ سکتی، وہ میری بیوی اور بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی رہیں گی۔ یوں عبدالباری ہر وقت چپ چپ گمسم سا رہتا ہے اور کشف یہ دیکھ دیکھ کے پریشان رہتی ہے۔ اپنی ماں سے جب ڈسکس کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کشف تم نے بھی کیا قسمت پائی ہے، جب اس گھر میں تھی تو شمیم کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور اب اس عبدالباری کی خاموشی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ کشف کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی ڈیسیژن لے لینا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عبدالباری کے ساتھ تم خوش رہ سکتی ہو، جس پہ کشف کہتی ہے کہ ایسا نہ کہیں امی، ٹھیک ہے عبدالباری اب چپ رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے، زیادہ خوش نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی میری اور آئرہ کی کیئر کرنا نہیں چھوڑی۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ اگر میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے، آج میں ایک سکسیسفل ڈاکٹر بن چکی ہوں، تو یہ سب عبدالباری کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے، ورنہ آئرہ کی پیدائش کے بعد تو شاید میں اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنے کا سوچتی بھی نہ، اور پھر عبدالباری نے مرتضیٰ کو میرے ساتھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھ پہ شک نہیں کیا، بلکہ شمیم باجی نے جب میرے اوپر الزامات لگانے کی کوشش کی تو عبدالباری اپنی بہن کے خلاف جا کے میرے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اور مجھے بہت اچھا لگا، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب عبدالباری نے اپنے گھر والوں کے سامنے شمیم باجی کے سامنے کہا کہ مجھے اپنی بیوی کشف پہ پورا اعتماد ہے۔ دوسری طرف صادق بھی جب نسیم کو شمیم کی غلطیوں کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے اس چھوٹی سی بچی آئرہ کے ساتھ اور کشف کے ساتھ اچھا نہیں کیا، شمیم یہ سب سننے کے بعد صادق کو حیا دلاتی ہے اور گھر سے نکل جانے کا کہتی ہے۔ اب صادق جب گھر سے جاتا ہے تو بالآخر نسیم کو بھی اس کے پیچھے جانا ہی پڑتا ہے، اور وہاں جا کے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صادق نہ صرف دوسری شادی کر چکا ہے بلکہ اس کی بیوی امید سے ہے تو نسیم کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ واویلا تو خوب مچاتی ہے، لیکن صادق اسے دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ تم تو پہلے بھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی میری ماں کی خدمت کرنا چاہتی تھی، تو شہناز نے میری ماں کی خدمت کر کے میرا دل جیت لیا ہے، اور ویسے بھی اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رہو اپنی بہن کے ساتھ جو تمہیں بات بات پہ ذلیل کرتی تھی، میں تمہارا طلاق نامہ تمہیں بھیج دوں گا۔ اب جا کے نسیم کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی ساس کی شوہر کی خدمت کر لیتی تو آج یہ دن تو دیکھنا نہ پڑتا۔ اب نسیم شمیم باجی کی وجہ سے اس گھر میں واپس بھی نہیں جا سکتی، یہیں رہنے پہ مجبور ہے، لیکن یہاں صادق اسے پوچھتا تک نہیں،
ہر وقت اپنی نئی بیوی کی خدمت میں لگا رہتا ہے کیونکہ وہ امید سے ہے۔ اب نسیم کا یہ حال ہے کہ سارا سارا دن تنہا ایک کمرے میں گزار دیتی ہے، نہ تو کوئی اسے پوچھتا ہے نہ ہی اس کے پاس آتا ہے، حتیٰ کہ اس کی اپنی بیٹی بھی اس کے پاس نہیں آتی کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کے غصے سے عاجز آ چکی ہے۔ اسے تو اپنی نئی ماما اتنی پسند ہیں، ہر وقت اسی کے کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ دوسری طرف شمیم اپنی تنہائی سے تنگ آ کے بالآخر نسیم کو کال کرنے کا سوچتی ہے، لیکن جب اسے کال کرتی ہے تو نسیم بھی رو دیتی ہے کہ اب تو صادق بالکل بھی میری پرواہ نہیں کرتا، اپنی نئی بیوی کے ناز نخرے اٹھانے میں لگا رہتا ہے۔ تو شمیم بھی اسے تانا دینے سے باز نہیں آتی کہ پہلے کون سا تم صادق کے ساتھ رہتی تھی، اگر تم اس کی ماں کی تھوڑی سی خدمت کر لیتی تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، جس پہ نسیم بھی کہتی ہے کہ اپنی غلطیوں کی سزا ہی بھگت رہی ہوں باجی۔ پھر آخر شمیم اصل مدعے پہ آتی ہے اور نسیم کو تانے دیتی ہے کہ پہلے تو تم اس گھر سے جاتی نہیں تھی، اب جب تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں تو تم نے ایک دفعہ بھی مڑ کے اپنی بہن کا حال چال نہیں پوچھا۔ اسے بتاتی ہے کہ میری طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، کیا تم کچھ دن کے لیے میرے پاس آ کے رہ سکتی ہو؟ نسیم بھی سوچتی ہے کہ اب یہاں میری کسے ضرورت ہے، اس لیے صادق سے اجازت لے کے کچھ دن کے لیے شمیم کے پاس رہنے چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے اپنی بہن شمیم کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ کچھ ہی دن میں میری بہن تو صدیوں کی بیمار دکھائی دیتی ہے۔ شمیم بھی نسیم کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیتی ہے کہ نسیم میں نے کیا کیا، اپنے آشیانے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی۔ شمیم کی یہ سوچیں اور ٹینشن اس پہ اس قدر حاوی ہوتی ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے اور پھر اچانک اس پہ فالج کا اٹیک ہوتا ہے۔ نسیم تو جب یہ دیکھتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، فوراً عبدالباری کو کال کرتی ہے۔ جب اس کا نمبر نہیں ملتا تو کشف کے نمبر پہ کال کر کے بتاتی ہے کہ شمیم آپا کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ کشف تو جب یہ سنتی ہے پریشانی میں گھر سے نکلتی ہے، شمیم کو ہاسپٹل ایمرجنسی لے کے جاتی ہے۔ اتنے میں عبدالباری کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ عبدالباری تو پھر بھی جاب پہ چلا جاتا ہے، لیکن کشف 24 گھنٹے شمیم کے سر پہ موجود رہتی ہے، اور جب شمیم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو کشف خود عبدالباری سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ شمیم باجی کی ایسی طبیعت نہیں ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال کر سکیں، ایسے میں ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے، ویسے بھی ان کو مستقل میڈیکل چیک اپ کی بھی ضرورت رہے گی، جس کے لیے میرا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو شمیم کشف کی اس مہربانی پہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، لیکن یہ لڑکی پھر بھی میری اتنی مدد کر رہی ہے۔ دوسری طرف عبدالباری جو اتنے دن سے بالکل چپ ہو چکا تھا کہ ابا جی کے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا، کشف کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں یکدم چمک آ جاتی ہے اور کشف سے کہتا ہے کہ کیا یہ تم اپنے دل سے کہہ رہی ہو؟ تو کشف حیرت سے عبدالباری کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ شمیم باجی نے جو بھی کیا ہو، لیکن بہرحال وہ آپ کی بہن ہے، اور اس برے وقت میں ظاہر ہے کہ ہم اس کے کام نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اور کوئی ہے بھی نہیں جو ان کے کام آ سکے۔ اب یوں عبدالباری اور کشف واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ پھر عبدالباری نوٹ کرتا ہے کہ کشف کے کام بہت بڑھ گئے ہیں، جاب پہ جاتی ہے، شمیم باجی کی دیکھ بھال کرتی ہے، آئرہ کو سنبھالتی ہے، تو کشف کے سامنے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کشف، میں سوچتا ہوں میں نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کے صلے میں تم مجھے ملی ہو۔ اور کشف جو اتنے دن سے عبدالباری کی چپ کو لے کے پریشان تھی، ہنستے کھیلتے عبدالباری کو دیکھ کے دل سے خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سائرہ کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ بھی اب اپنی زندگی میں آگے بڑھے، اس کا گھر بس جانا چاہیے، لیکن سائرہ تو شادی کے نام سے ہی خوف زدہ ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آتا ہے جس پہ سائرہ کہتی ہے کہ پہلے میں اس لڑکے سے بات کر کے دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر جب سائرہ اس لڑکے سے فون پر باتیں کرنا شروع ہوتی ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس لڑکے کی ساری کوالٹیز سائرہ کے فادر جیسی ہوں، تو وہ سوچتی ہے کہ میرے بابا نے ہمیں کس محبت سے، کتنی کیئر سے پالا ہے، یقیناً یہ لڑکا بھی ایسا ہوگا، تو اس کے لیے ہاں میں جواب دے دیتی ہے۔ دوسری طرف شمیم کشف اور عبدالباری کی احسان مند تو ہوتی ہی ہے، ہاتھ جوڑ کے ان سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتی ہے اور وعدہ لیتی ہے کہ اب کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کشف اور عبدالباری کا دل تو ویسے ہی بہت کشادہ ہے، وہ شمیم باجی کو ہنسی خوشی معاف کر دیتے ہیں اور یوں سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا کشف اور سائرہ نے شمیم کو معاف کر کے اچھا کیا، یا ڈرامے کا اینڈ کچھ اور ہونا چاہیے تھا اور شمیم کو بس ہمیشہ کے لیے تنہا ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا؟
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔